بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کافی ٹائم سے انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ کافی ساری ویڈیوز میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ بنائی ہیں. پھر اس کے بعد میں نے ٹریول کیا یو کے سے ریلیٹڈ میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بنائی ہیں. تو آج میں آپ لوگوں کو اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا. آپ لوگوں کو ایک سمجھ لیں کہ ایک گائیڈنس بھی دینے کی کوشش کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ باقی دنیا کی یوتھ سے ہم لوگ کیوں پیچھے رہ گئے، اسپیشلی یورپین کنٹریز یا امریکن کنٹریز کی جو یوتھ ہے اس کے مقابلے میں ہم لوگ کیوں ایشینز جس میں انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، ان کنٹریز کی اسپیشلی یوتھ کیوں پیچھے رہ جاتی ہے. تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے ضرور مزہ آنے والا ہے اور آپ لوگوں کو گائیڈنس ملنے والی ہے. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میرے چینل کا نام ہے انویسٹ اینڈ ارن، اور میں آپ لوگوں کو اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ، پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ کافی ساری چیزیں بتاتا رہا ہوں پہلے، اور آپ لوگوں کو میں ایمفسائز کرتا رہا ہوں کہ آپ کسی نہ کسی طرح اپنا جتنا بھی پیسہ کماتے ہیں، آپ لوگ چاہے سیلری سے کماتے ہیں یا چھوٹے موٹے بزنس سے کماتے ہیں، اس کو انویسٹ ضرور کیجیے. اب ہم لوگوں میں، ہماری یوتھ میں، اور جو آپ گوروں کی یوتھ کہہ لیں یا آپ یورپین کنٹریز کی یوتھ کو کہہ لیں، جو ایک ڈیولپ کنٹری کی یوتھ ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑا ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بزنس کرنا آتا ہے، ان لوگوں کو انویسٹ کرنے آتا ہے، ان کی ڈیسیژن میکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم لوگوں کی انفارچونیٹلی ہم لوگ ایک کلونیل مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، کیونکہ ہمارے اوپر ان گوروں نے حکومت کی ہوئی ہے. ہم لوگ ایک غلامانہ سوچ ہے. ہم لوگ نوکری کو پریفرنس دیتے ہیں. ہم دنیا میں بھی کہیں پہ بھی چلے جائیں گے، ہم لوگ پاکستان میں ہیں، امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، کہیں پہ بھی چلے جاتے ہیں، پاکستانی ہیں، انڈینز ہیں، وہ میں نے جتنا بھی دیکھا ہے وہ زیادہ تر جابس کو پریفرنس دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی سی نوکری مل جائے. ہم کوئی مہینے کا کوئی 1,00,000، 2,00,000، 3,00,000، یہ جتنا بھی آپ ایک آئیڈیل فگر ہے اس تک ہم نے ٹچ کرنا ہوتا ہے. اس سے آگے ہمارا جب اس کو ٹچ کر لیتے ہیں ہمارا کمفرٹ زون شروع ہو جاتا ہے. میں نے ایسے یہاں پہ دیکھے ہیں، یہاں کی یوتھ پہ میں نے یہ جو یورپین یوتھ ہے، جو یہاں کے بورن ہے، وہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے وہ جابس پہ پریفرنس نہیں دیتے. وہ اپنے آپ کو بزنس کی طرف لے کے جاتے ہیں. جب وہ 15 سے 20 سال کے ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی جاب سٹارٹ کرتے ہیں، کسی ٹیک اوے میں جاب سٹارٹ کر دیں گے، کسی ویئر ہاؤس میں جاب سٹارٹ کر دیں گے. 5 سے 4 سال وہ جاب کریں گے، تھوڑا بہت پیسہ اکٹھا کریں گے، اس کو انویسٹ کریں گے، کہیں پہ لسٹڈ کمپنیز میں انویسٹ کر دیں گے. کرپٹو ایک اچھی انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے آج کل، وہ اس میں انویسٹ کر دیں گے، جو ان کو لانگ ٹرم ساتھ ساتھ وہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لانگ ٹرم 5 سال 10 سال کے بعد جس ٹائم وہ 20 سے 25 سال کی ایج میں جاتے ہیں تو وہ ایک چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور اب ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جاب کی طرف چلے جاتے ہیں، جاب میں 15 20 25 سال لگا دیتے ہیں. پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں یار، 40 سے اوپر جاتے ہیں، نہیں یار ہمیں بزنس کرنا تھا، ہم جاب کی طرف آ گئے ہیں، اس وجہ سے ہماری فائنینشلی ہمارے حالات اس طرح سے اچھے نہیں ہو سکے جس طرح سے ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لائف سٹائل نہیں چینج ہو رہا تھا. پھر ہم لوگ ہم لوگ جو کنٹری کی اکانومی ہے اس میں بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس ٹائم آپ چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں تو آپ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کرتے ہیں لوکل عوام کے لیے. پھر اس کے بعد آپ لوگ ٹیکس دیتے ہیں بزنس پہ، یا ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے ہیں جس سے ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو ہم لوگوں میں یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. تو میں آپ لوگوں کو جو فوکس کرنا چاہوں گا، جتنے بھی ایشینز دیکھ رہے ہیں مجھے، انڈینز دیکھ رہے ہیں، پاکستانی دیکھ رہے ہیں، یا جس بھی ملک سے دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی ایشینز کی میں فوکس کروں گا کہ وہ ضرور انویسٹمنٹ کو اپنا ہیبٹ بنائیں. اگر وہ 10,000 کما رہے ہیں تو 10,000 میں سے ایک پورشن رکھ لیں 2,000 3,000 کا، کہ ہم لوگوں نے ہر مہینے اس کو انویسٹ کرنا ہے، جو آپ کو لانگ رن میں فیوچر میں آپ کو 10 سے 15 سال کے بعد آپ لوگوں کو وہ فائدہ دے گا. آپ لوگوں کے پاس ایک ہینڈسم اماؤنٹ آئے گی، آپ اس سے ری انویسٹ کر کے کسی بزنس میں آپ ایک بزنس کھڑا کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو ایک تو وقت کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ جب آپ کرتے رہیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئے گی کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے انویسٹ کرنا ہے. اور انویسٹمنٹ کے رولز میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ انویسٹمنٹ ہمیشہ جو آپ کریں وہ ڈائیورسیفائڈ ہونی چاہیے. ڈائیورسیفائڈ کا مطلب ہے کہ اس میں ڈائیورسیفیکیشن اس طرح سے ہو کہ آپ 4 سے 5 سیکٹر رکھ لیں جس میں آپ لوگوں نے انویسٹ کرنا ہے.
کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رسک ڈیوائڈ ہو جاتا ہے ڈائورسفیکیشن کی وجہ سے. آپ لیٹ سپوز میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ کووڈ کے ٹائم میں کنسٹرکشن سیکٹر پاکستان میں کافی ذرا اوپر چلا گیا تھا, ریئل اسٹیٹ میں کافی ذرا بوم آ گیا تھا, تو لوگوں نے کیا کیا تھا, اپنا سارا پیسہ اس سیکٹر میں لگا دیا تھا. پھر کیا ہوا, جس ٹائم کووڈ کا لاک ڈاؤن ختم ہونا شروع ہوا, بزنس ایکٹیویٹیز دوبارہ سٹارٹ ہوئی, لاک ڈاؤنس ختم ہوئے, تو کیا ہوا کہ کنسٹرکشن سیکٹر میں جو بوم آیا تھا وہ نیچے جانا شروع ہو گیا, اور جو ریئل اسٹیٹ یا کنسٹرکشن سیکٹر کی جو انویسٹمنٹس تھی وہ نیچے آنا شروع ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کو لاس بھی ہوا ہے. تو اگر آپ ایک پورٹ فولیو بناتے ہیں کہ جس کا ایک حصہ آپ اسٹاک ایکسچینج میں لگاتے ہیں, ایک حصہ آپ لوگ کسی کرپٹو میں لگا دیں, اس کے بعد جو ایک حصہ آپ لگا دیں کسی بھی آپ پراپرٹی میں لگا دیں, کسی پلاٹ خریدنے میں لگا دیں, یعنی کہ 3-4 آپ لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہونی چاہیے. گولڈ میں انویسٹ کر دیں کیونکہ گولڈ کی پرائسز بھی بہت زیادہ فلیکچویٹ کرتی ہیں. تو یہ 4-5 جس ٹائم آپ لوگوں کے پاس کوئی ایک سیکٹر نیچے جائے گا تو کوئی دوسرا سیکٹر لازمی بات ہے وہ اوپر جا رہا ہوگا, جس کی وجہ سے آپ کا جو رسک ہے وہ میٹیگیٹ ہو جائے گا, یعنی کہ آپ کا رسک کافی زیادہ کم ہو جائے گا. اس رسک کم ہونے کی وجہ سے جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے رسک ہی نہیں رہے گی. جب آپ کا انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ڈائیورسفائڈ ہوگا, 3-4 جگہوں پہ انویسٹ ہوا ہوگا, تو آپ کا رسک کم سے کم ہو جائے گا. تو میں آپ لوگوں کو یہی سجیشن دیتا ہوں کہ لازمی انویسٹ کیجیے. انویسٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے, جو آپ لوگوں کے لیے لانگ رن. ہم جس طرح ایک اور چیز ہے جو گورنمنٹ جابس کی طرف ہم لوگ جاتے ہیں, گورنمنٹ جابس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر مہینے تھوڑی اماؤنٹ کٹوا رہے ہوتے ہیں, جو ہمیں 60 یا 65 سال کی عمر میں جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ہمیں ایک اماؤنٹ ملتی ہے, اور وہی جو اماؤنٹ ہے وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اپنے لیے جمع کر سکتے ہیں لانگ رن میں, اگر ہم انویسٹمنٹ کرتے رہیں. کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر آپ لوگوں کو پینشنز نہیں دیتا, پرائیویٹ سیکٹر پاکستان میں آپ لوگوں کو ایک جو لم سم اماؤنٹ ہوتی ہے ریٹائرمنٹ پہ وہ نہیں دیتا. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں تو ضرور انویسٹمنٹ کیجیے, انویسٹ کیجیے, بزنس کی طرف جائیے, ڈیسیژن میکنگ کی طرف اپنی ڈیسیژن میکنگ کو بہتر بنائیے, اور تیسری کہ اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کیجیے. کیونکہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, ہم لوگ یورپ چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, ہمارا اگر غلامانہ مائنڈ سیٹ ہے تو ہم لوگ اپنے غلامانہ مائنڈ سیٹ سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتے, ہم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر کوئی پاکستان میں کامیاب نہیں ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کامیاب نہیں ہے. اگر وہ پاکستان میں کوئی کامیاب ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے تو وہ اپنی سکلز کو انہانس کر کے, ڈیسیژن میکنگ کر کے, انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز گریب کر کے وہ کہیں پہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے. تو لہٰذا جابس کی طرف, ٹھیک ہے جابس ایک آپ لوگوں کو بوسٹ دیتی ہیں, آپ لوگوں کے لیے ایک وقتی آپ لوگوں کا کچن چلتا ہے, لیکن اس پہ ڈپینڈنٹ نہ رہیے. جابس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ لوگ انویسٹمنٹ کی طرف جائیے, جو بھی آپ تھوڑا بہت کما رہے ہیں اس کو ری انویسٹ کرتے جائیے. 5 سے 10 سال کے بعد آپ رزلٹ دیکھنا سٹارٹ کیجیے. اب میں آپ لوگوں کو اسٹاک ایکسچینج کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جس ٹائم کووڈ کا ٹائم چل رہا تھا, لاک ڈاؤنس چل رہے تھے, تو آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ آئی ٹی سیکٹر کافی زیادہ اوپر چلا گیا تھا, کنسٹرکشن سیکٹر کافی زیادہ اوپر چلا گیا تھا. جن لوگوں کو نہیں پتا وہ میری پرانی ویڈیوز جا کے دیکھ لیں, میں نے اس ٹائم بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ 2 سیکٹرز جائیں گے, اور ریزنس کے ساتھ میں نے بتایا تھا اوپر جائیں گے, کہ کووڈ کی وجہ سے ایک تو سافٹ ویئرس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی, ورک فرام ہوم زیادہ ہو جائے گا, اور دوسرا جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے وہ اس کے کافی سارے پیکیجز پوری دنیا میں ہی آ رہے تھے, مینلی پاکستان میں کافی سارے پیکیجز آئے تھے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس ٹائم دیے تھے, تو یہ 2 سیکٹرز اس ٹائم اوپر گئے تھے. تو جن لوگوں نے اس ٹائم پہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کیا ہوا تھا اور آئی ٹی اور کنسٹرکشن سیکٹر میں انویسٹ کیا ہوا تھا, تو وہ آپ شیئر پرائسز ایک دفعہ جا کے اگر آپ لوگ دیکھیں گے, سسٹم لمیٹڈ ایک کمپنی ہے آئی ٹی سیکٹر کی, اگر آپ اس کی جا کے دیکھیں گے شیئر پرائس کتنی زیادہ اس میں بوم آیا ہے. سیمنٹ سیکٹر کی جو کمپنیز تھی, آپ جو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, میپل لیف ہو گیا, عسکری سیمنٹ ہو گیا, یا کوئی بھی آپ لوگوں کو لسٹڈ کمپنی جو ادھر ملتی ہے, اس کی شیئر پرائس ایک دفعہ آپ جا کے دیکھیے 2019 میں کتنی تھی اور 2021 کے اینڈ پہ کدھر چلی گئی تھی. یعنی کہ 2 سال کے اندر آپ کی انویسٹمنٹس ملٹی پلائی ہو گئی تھی, اور آپ انویسٹرز نے اتنا پیسہ کمایا تھا جو وہ اگلے
20 سے 25 سال بھی نوکری کرتے رہتے، ایک عام بندہ اگر نوکری کرتا رہتا تو اتنا پیسہ نہیں بنا سکتا تھا جتنا اس ٹائم پہ انویسٹرز نے ان 2 سیکٹر سے نکالا تھا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز دیکھتے رہیے، جو ہی آپ لوگوں کو کوئی انویسٹمنٹ اپرچونیٹی ملتی ہے اس کو گریب کیجیے۔ اور اب بٹ کوائن ایک ایسی ڈیجیٹل کرنسی آ گئی ہے جس کی طرف ابھی تو خیر کافی سارے لوگ ہیں جو اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، شاید پاکستان میں اس طرح، پاکستان میں تو بہت ٹائم لگے گا۔ کافی سارے انفلوئنسر ہیں جو اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح، جس طرح وقار زکا مینلی ہے کہ کسی طرح لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں اور بٹ کوائن یا باقی ڈیجیٹل کرنسیز میں انویسٹ کر کے اس کرنسی کو لیگلائز کریں۔ تو وہ اس پہ کافی سیریز بناتے ہیں، میری ویڈیوز بے شک آپ اس سے ریلیٹڈ دیکھتے، لیکن وقار زکا کی جو بٹ کوائن سے ریلیٹڈ یا ڈیجیٹل کرنسیز جتنی بھی کرپٹو کرنسیز ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ ویڈیوز بناتے ہیں، اس کو لازمی دیکھیے۔ اس میں آپ کے کتنے 1500 سے 2000 کی اس کی سبسکرپشن ہے، اس کے چینل کی جو فیس بک پہ سبسکرپشن دیتا ہے وہ، تو وہ اس کو آپ لوگ فالو کیجئے، اور اس کو فالو کرنے کے بعد آپ لوگ اس سے سیکھیے، اسکل ڈیولپمنٹ کیجئے، اپنی سیلری کا ہر مہینے 1000 2000 5000 کرپٹو میں بے شک انویسٹ کرتے جائیے، ساتھ ساتھ اسکل سیکھیے، ساتھ ساتھ کرپٹو میں انویسٹ کیجئے۔ تو یہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ یہ اسکلز ڈیولپ کیجئے، انویسٹ کیسے کرنا ہے، بزنس کیسے کرنا ہے، بزنس کی اپرچونیٹیز کو کیسے دیکھنا ہے۔ تو یہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ لوگوں کو کافی ساری اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں۔ پھر آج کل چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے، اس میں آپ اگر کوئی چیز آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یا کوئی آپ لوگ کو انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ایک اچھا پلیٹ فارم آپ کو مل گیا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی یوز کریں، گوگل پلیٹ فارم یوز کریں، وہاں سے انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز لائیے اور انویسٹمنٹ کرتے رہیے۔ میں پریفرنس دوں گا اسٹاک ایکسچینج کو، دوسری میں پریفرنس دوں گا گولڈ کو، تیسری میں دوں گا ڈیجیٹل کرنسی کو۔ یہ 3 انویسٹمنٹس کافی اچھی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، ان میں انویسٹ کیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ کنسٹرکشن سیکٹر میں بھی اگر آپ کے پاس ہیوی انویسٹمنٹس ہیں تو آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کیجئے، پلاٹس لیجئے یا کوئی چھوٹی موٹی دکان لے لیجئے جو آپ کو لانگ رن میں جس کی آپ کو کافی اچھی ویلیو مل سکتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اسی طرح میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیے، شیئر کرتے رہیے۔ آپ لوگوں کو انشاءاللہ جتنا بھی ایکسپیرینس ہوگا میرا، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو ابھی تک اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔